بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک حسین و جمیل نوجوان ٹوکریاں بنا کر فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ ٹوکریاں لیے شاہی محل کے قریب سے گزرا۔ بادشاہ کی ملکہ کی جب نظر اس پر پڑی تو وہ اس پر عاشق ہو گئی۔ کسی ہیلے بہانے سے اس نے اسے محل میں بلا لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی شہوت کی تسکین چاہی اور بدکاری پر مائل کیا۔ وہ نوجوان چونکہ نہایت پاک باز اور پرہیزگار تھا، پریشان ہو گیا اور اس نے گناہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ملکہ نے اس کو لالچ دیا کہ میں تجھے مالا مال کر کے ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز کر دوں گی۔ اس نے پھر بھی انکار کیا، لیکن ملکہ پر مستی سوار تھی۔ اس نے کہا، تو میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اس نے جب ساری راہیں بند دیکھیں تو ملکہ سے کہا، اچھا مجھے چھت کے واش روم میں جانے کی اجازت دے دو۔ ملکہ نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس قدر اونچے محل کی چھت سے بھاگ تو نہیں سکتا، اجازت دے دی۔ وہ چھت پر چڑھا اور خوف خدا کے سبب گناہ سے بچنے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ بحکم خداوندی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے پروں پر لے کر زمین پر یوں رکھ دیا جیسے ایک شفیق باپ اپنے لخت جگر کو رکھتا ہے۔ وہ نوجوان بہت بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر مغرب کے وقت گھر پہنچا۔ زوجہ نے کہا، ٹوکریوں کی کمائی کہاں ہے؟ وہ بولا، آج کوئی قیمت وصول نہیں ہوئی۔ زوجہ کہنے لگی، آج کیا کھائیں گے؟ وہ بولا، انشاءاللہ صبر کر لیں گے۔ پھر کہا، تنور میں آگ روشن کر دو کہ آگ نہ دیکھ کر پڑوسیوں کو تشویش ہوگی۔ چنانچہ سعادت مند بیوی نے تنور میں آگ سلگا دی اور چلی آئی۔ اتنے میں پڑوسن آگ لینے کے لیے تنور پر آئی اور وہیں سے پکار کر کہا، اے فلانی، تو بے فکر بیٹھی ہے اور یہاں تنور میں روٹیاں پک کر تیار ہو گئی ہیں، جلدی نکال لے ورنہ جل جائیں گی۔ وہ اٹھی اور دیکھا تو تنور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے روٹیاں نکالیں اور برتن میں رکھ کر اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور کہنے لگی، اللہ کریم نے آپ پر بڑا فضل کیا ہے، آپ نے آج کرامت دکھائی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری بقیہ زندگی خوشحال گزرے۔ اس نیک بندے نے کہا، اللہ کے بندے صبر کر، لالچ مت کر۔ بیوی دعا کے لیے مصر رہی، چنانچہ مجبور ہو کر اس نے آدھی رات کو اٹھ کر نوافل کے بعد دعا مانگنی شروع کی۔ اے اللہ، میری اہلیہ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ ہماری بقیہ زندگی خوشحال گزرے۔ ابھی اتنا کہا تھا کہ چھت پھٹ گئی اور ہیرے جواہرات سے بھری ایک تشت اتر پڑی، جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس نے سوئی ہوئی بیوی کو جگاتے ہوئے کہا کہ اٹھو اور جو دنیا کی دولت مانگی تھی وہ لے لو۔ اس نے بیدار ہو کر بتایا کہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا کہ سرخ یاقوت اور سبز زبرجد سے جڑی ہوئی سونے کی کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کس کے لیے ہیں؟ بتایا گیا، یہ تیرے شوہر کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ سوراخ کیوں ہیں؟ آواز آئی، یہ تیری جلد بازی کی وجہ سے ہیں۔ خواب بتانے کے بعد بیوی نے کہا، میرے سرتاج، مجھے معاف کر دیجئے، میری جلد بازی کی مجھے اس خواب سے نصیحت مل گئی ہے۔ اب مجھے دنیا کی دولت اور آسائش نہیں بلکہ آخرت کی نعمتیں اور آسائشیں درکار ہیں۔ مہربانی فرما کر دعا کریں یہ ہیرے جواہرات واپس چلے جائیں۔ چنانچہ اس نے پھر دعا کی اور تشت لوٹ گئی اور چھت واپس مل گئی۔ ناظرین، ہماری یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔